نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام اپنے سننے والوں اور سننے والیوں کو اس ورکشاپ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس پرفتن دور کے اندر آپ سب بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح طریقے سے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت کو ہم تب ہی جان سکتے ہیں جب تک ہمیں قادیانیوں کے بنیادی عقائد کا علم ہوگا۔ اگر ہمیں قادیانیوں کے بنیادی عقائد کا علم نہیں ہوگا اور ہمیں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف کیا ہے، تو اس وقت تک ہم کو فتنہ قادیانیت کی سنگینی کا اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ فتنہ قادیانیت کتنا سنگین فتنہ ہے۔ تو آج کی اس ورکشاپ کے اندر ہم انشاءاللہ 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ہمارا سب سے پہلا موضوع ہے کہ ہمارا قادیانیوں سے بنیادی اختلاف کیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ قادیانی غیر مسلم کیوں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں۔ تو ان 3 موضوعات پر انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ تو اگر تو آپ کے پاس کاپی پینسل ہے تو جو میں باتیں کروں گا ان کو نوٹ بھی کرتے جائیں۔ جو نئے سننے والے ہیں، جو پرانے سننے والے ہیں، جو قادیانیوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی قادیانی کتب کے حوالہ جات نہایت مفید رہیں گے۔ ان باتوں کو آپ میرا جو تیار کردہ کورس ہے ختم نبوت کورس، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ پلے سٹور پر بھی یہ کتاب موجود ہے، ختم نبوت کورس آپ لکھیں گے تو سامنے جو کتاب آئے گی اس کے اندر بھی یہ سارا مواد موجود ہے۔ تو میں مختصر انداز میں یہ بنیادی اختلاف اور قادیانی غیر مسلم کیوں ہے اور ہم ان کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں، یہ انشاءاللہ میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا قادیانیوں سے بنیادی اختلاف کیا ہے اور کتنے ہیں۔ ہمارا قادیانیوں سے 3 بنیادی اختلافات ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ ختم نبوت پہ ہمارا اختلاف ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ قادیانیوں کے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے، ہمارے نزدیک اس کا مفہوم اور ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہمارا قادیانیوں سے جو اختلاف ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول کے اوپر ہے۔ تیسرا ہمارا قادیانیوں سے اختلاف امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور پر ہے۔ یہ 3 بنیادی اختلافات ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے۔ سب سے پہلی بات ہم عقیدہ ختم نبوت کی کرتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت سمجھنے سے پہلے ہمیں 2 باتیں سمجھنی ضروری ہیں کہ ہمارا یعنی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبوت کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں اور ایک کو رسول کہتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو پرانے نبی کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے، یعنی پرانے رسول کی کتاب اور شریعت پر عمل کرے، اور رسول اس نبی کو کہتے ہیں کہ جو نئی کتاب اور نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ ویسے تو نبی ہو یا رسول ہو وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے وحی کے ذریعے اپنی امت کو تبلیغ کرتا ہے، لیکن آسانی کے لیے اس کی 2 قسمیں بنا دی ہیں کہ جو نبی کتاب اور شریعت لے کر آئے وہ رسول کہلاتے ہیں، اور جو نبی پرانے رسول کی کتاب اور شریعت پر عمل کریں تو وہ نبی کہلاتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انسان کو نبی یا رسول بنایا نہیں جائے گا۔ ہمارے بعض ساتھی کہہ دیتے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو قادیانیوں کو پھر بات کرنے کا موقع ملتا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے تعریف ہمیں وہ بیان کرنی چاہیے کہ جس پہ سوال نہ پیدا ہو۔
بات پہلے والی بھی ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کسی کو نہیں ملے گی، لیکن الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد منکرین ختم نبوت کو بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ تو عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی جو تعداد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، اب تا قیامت کسی بھی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، آپ کو سکرین پر بھی شو ہو رہا ہے کہ ختم نبوت پر ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں اور رسولوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو چکی ہے، یعنی جو سلسلہ نبوت سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ سلسلہ نبوت ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت کی صبح آنے تک، بلکہ قیامت کے بعد بھی کسی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ اسی چیز کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قادیانی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ جب تک ہمیں قادیانیوں کے عقیدے کا علم نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں قادیانی فتنے کا اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ یہ کس قدر سنگین فتنہ ہے۔ آپ کے سامنے قادیانیوں کا عقیدہ سامنے آ رہا ہے کہ قادیانی کا عقیدہ کیا ہے۔ پہلے ہم نے مسلمانوں کا عقیدہ بیان کیا کہ مسلمانوں کے ہاں نبوت کی دو قسمیں ہیں، ایک کو نبی کہتے ہیں اور ایک کو رسول کہتے ہیں۔ قادیانیوں کے ہاں نبوت کی تین قسمیں ہیں، ایک کو وہ تشریعی نبوت کہتے ہیں، ایک کو وہ غیر تشریعی نبوت کہتے ہیں، اور تیسرے کو وہ ذلی نبوت کہتے ہیں۔ جو پہلی دو قسمیں ہیں وہ تو ہمارے والی ہیں، یعنی جس کو ہم رسول کہتے ہیں قادیانی اس کو تشریعی نبوت کہتے ہیں، تشریعی نبی کہتے ہیں۔ جس کو ہم نبی کہتے ہیں قادیانی اسی کو غیر تشریعی نبی کہتے ہیں۔ اور یہ دو قسمیں ہماری مسلمانوں کی اور قادیانیوں کی ایک جیسی ہیں۔ اب تیسری قادیانیوں نے ایک نبوت کی نئی قسم نکالی ہے جس کو قادیانی ذلی نبوت کہتے ہیں۔ قادیانی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے سے جو نبوت ملتی ہے اس کا نام ذلی نبوت ہے۔ اور قادیانیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ جو ذلی نبوت ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کسی کو نہیں ملی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کسی کو نہیں ملی، صرف مرزا غلام احمد قادیانی کو یہ نبوت ملی ہے۔ یہ قادیانیوں نے نبوت کی تیسری قسم نکالی ہے جس کو ذلی نبوت کہتے ہیں۔ یہ جو ذلی نبوت ہے جو قادیانیوں نے نکالی ہے یہ غلط کیوں ہے اور ہمارا عقیدہ ختم نبوت صحیح کیوں ہے؟ ہمارا عقیدہ ختم نبوت آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبوت یا رسالت دی نہیں جائے گی، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اور قادیانی کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو پیروی کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کو نبوت مل سکتی ہے۔ اب ہمارا عقیدہ صحیح کیوں ہے اور قادیانیوں کا غلط کیوں ہے؟ ہمارے عقیدہ صحیح اس لیے ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ قرآن پاک سے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ثابت ہے۔ صرف ایک آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ یہ جو آیت ہے یہ نص قطعی ہے اس بات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، آپ نے نبیوں کی تعداد کو مکمل کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ بعض دفعہ قادیانی کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ حدیثیں پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، تو کوئی ایسی حدیث بھی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ذکر فرمایا ہو کہ لا نبوت بعدی؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں بالکل ایسی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر روایت ہے، اس کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام سے تھی۔ ساتھ ہی جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبوت بعدی، لیکن اب میرے بعد نبوت نہیں ہے، یعنی علی تم میرے بھائی تو ہو جس طرح موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام آپس میں بھائی تھے، اس طرح تم بھائی تو ہو میرے، لیکن نبی نہیں ہو۔ کیوں؟ لا نبوت بعدی، اب میرے بعد نبوت نہیں ہے۔
تو یہ لا نبوت آبادی کے جو الفاظ ہیں یہ حدیث کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ ملتے ہیں ہمیں۔ تو ویسے تو 210 حدیث مبارکہ عقیدہ ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے کہ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں ہے، یعنی اب میرے بعد کسی کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی۔ تو یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھی ہے، قرآن مجید کی آیت رکھی جس سے مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ اب قادیانیوں نے یہ جو ذلی نبوت والا عقیدہ نکالا ہے یہ غلط کیوں ہے؟ صرف ایک بات میں کرتا ہوں، اس کے بعد آگے چلتا ہوں۔ ہم قادیانیوں سے کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں کہ قادیانیوں، پورا قرآن آپ کے سامنے بھی ہے، ہمارے سامنے بھی موجود ہے، ذخیرہ حدیث، ہزاروں حدیثیں بلکہ لاکھوں حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتب کے اندر موجود ہیں، تو آپ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک حدیث ہمیں ایسی بتا دیں کہ جس میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہو کہ اب میرے بعد کسی بھی انسان کو رسول یا نبی نہیں بنایا جائے گا لیکن ذلی نبوت مل سکتی ہے۔ پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کی سین تک، آپ پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن آپ کو کہیں بھی یہ آیت نہیں ملے گی کہ اللہ نے فرمایا ہو کہ اب جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا اس کو شرعی نبوت یا غیر شرعی نبوت تو نہیں مل سکتی، البتہ اس کو ذلی نبوت مل سکتی ہے۔ تو پورے قرآن میں کہیں بھی ایسا ذکر نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی حدیث مبارکہ میں یہ ذکر نہیں ہے۔ تو جب یہ ذکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ قادیانیوں نے یہ عقیدہ خود سے نکالا ہے۔ تو جو عقیدہ خود سے نکالا جائے، جو نہ دلیل قرآن سے ملے نہ حدیث سے ملے، جو خود سے عقیدہ نکالا جائے تو وہ تو اسلام نہیں بن سکتا نا۔ اسلام تو وہی ہے جو قرآن حدیث کے اندر مذکور ہے۔ تو یہ جو قادیانیوں نے ذلی نبوت کا عقیدہ نکالا ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس عقیدے کے غلط ہونے کی ایک اور وجہ سب سے بڑی ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں کہ قادیانی تو کہتے ہیں نا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے جو نبوت ملتی ہے وہ ذلی نبوت ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیروی کی کہ اس کو نبوت مل گئی، نعوذ باللہ۔ تو ہم قادیانیوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سب سے زیادہ کس نے کی ہے؟ تو قادیانی آگے سے ہمیں جواب نہیں دیتے، خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہم انہیں اللہ کا قرآن نکال کے دکھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، جب تک تمہارا ایمان صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوگا تو اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیروی جو ہے وہ صحابہ کرام نے کی ہے۔ تو ہم قادیانیوں سے پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بتا دیں کہ صحابہ کرام نے سب سے زیادہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے تو کیا کسی صحابی کو نبوت ملی ہے؟ تو قادیانی آگے سے ہمیں یہ کہتے ہیں جی نہیں، کسی صحابی کو نبوت نہیں ملی۔ وہ کیوں یہ بات کہتے ہیں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی نے یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مجھ سے پہلے کسی کو نبوت نہیں ملی اس امت کے اندر، اس امت میں مجھے ہی مخصوص کیا گیا ہے نبی کا نام پانے کے لیے۔ تو قادیانی یہ بات کریں گے جی کسی کو صحابہ میں سے نبوت نہیں ملی، تو ہم کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی ہے ان کو نبوت نہیں ملی، تو مرزا قادیانی کو کیسے نبوت مل گئی؟ تو یہ تو میں نے مختصر آپ کو بتایا ہمارا اور قادیانیوں کا بنیادی اختلاف کیا ہے عقیدہ ختم نبوت پہ۔ ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبوت یا رسالت نہیں ملے گی، جبکہ قادیانی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت یا رسالت تو کسی کو نہیں مل سکتی، البتہ ذلی نبوت مل سکتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ذلی نبوت مل سکتی ہے۔ حالانکہ ذلی نبوت کی قادیانیوں کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع پہ۔ یہ ہمارا قادیانیوں سے دوسرا اختلاف ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع نزول پر۔ تو مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے اس بارے میں؟ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودی جو ہیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے،
لیکن یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بچا کر آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے اور 45 سال زمین پر رہیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے، اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے، آپ کے سامنے سکرین پہ آ رہا ہے، اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں نوٹ بھی کر لیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیا تھا۔ اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، زمین پر وہ تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، جب ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہمارا عقیدہ ہے یہ قرآن مجید سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان پہ جو رفع ہے یہ قرآن مجید سے ثابت ہے، اور ان کا جو نزول ہے یہ قرآن مجید سے اشارتاً اور احادیث مبارکہ سے صراحتاً ثابت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات رکھتا ہوں جن سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھایا جانا ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس چال کا ذکر فرما رہے ہیں جو یہودی کر رہے تھے، اور اللہ کی تدبیر کیا تھی؟ یہودیوں کی تدبیر یہ تھی کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانا چاہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کیا تھی وہ اس آیت سے اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اگلی آیت ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ۔ اللہ نے 4 وعدے کیے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے۔ پہلا وعدہ کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ میں آپ کو پورا اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ دوسرا وعدہ یہ کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں آپ کو پورا اپنے قبضے میں لے کر اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ تیسرا وعدہ یہ کیا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ میں آپ کو یہودیوں کے صحبت سے پاک کر دوں گا۔ چوتھا وعدہ یہ تھا کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ قیامت تک یہود کے اوپر غالب رہیں گے۔ یہ اللہ نے 4 وعدے قرآن مجید میں کیے، قرآن مجید میں ذکر ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 4 وعدے ہیں۔ پہلا وعدہ یہ تھا یہودی چونکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا چاہتے تھے، اپنے قبضے میں لینا چاہتے تھے، تو اللہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک، یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنے قبضے میں لے لوں گا۔ دوسرا وعدہ یہ کیا وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر صلیب پر چڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ میں آپ کو اپنے قبضے میں لے کر آسمان پہ اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اور تیسرا وعدہ یہ تھا کہ یہودی آپ کو اپنے قبضے میں لے کر صلیب پر چڑھانے سے پہلے قید کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، میں آپ کو اپنے قبضے میں لے کر آسمان پہ اٹھا کر یہودیوں کی قید سے بچا لوں گا۔ یہ تیسرا وعدہ تھا۔ چوتھا وعدہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ آپ کے جو پیروکار ہیں وہ ان کو میں قیامت تک یہود پہ غالب، یہ 4 وعدے کیے اللہ نے۔ اب وعدوں کا ذکر تو آ گیا، لیکن یہ وعدے پورے کہاں پہ ہوئے؟ اللہ نے کیا اس کا بھی ذکر کیا ہے؟ بالکل اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، تو اللہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کر سکے اور نہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا سکے۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، اور میں نے بل رفعہ اللہ علیہ، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب یہاں پہ قادیانی سوال کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں دکھائیں کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا، ہمیں کوئی ایسی آیت بتائیں کہ جہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو اور اللہ نے ان کو جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا ہو۔ تو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہو، ان کے جسم کا ذکر ہو،
اور آسمان کا لفظ ہو۔ قادیانی ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی آیت دکھائے، تو ہم جواب میں قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کے اندر آپ کے تینوں جو سوال ہیں ان کے جواب موجود ہے۔ پہلا آپ کا سوال ہے جی ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کا نام دکھائیں، تو ہم نام دکھاتے ہیں، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، مسیح ابن مریم کا ذکر ہے یہاں پہ، تو مسیح ابن مریم کون ہے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے تو ان کو وہ قتل کرنا چاہتے تھے نا، اب فوت شدہ کو تو نہیں قتل کرنا تھا انہوں نے۔ تو یہ آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے تو یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ ما قتلوہ، یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے، یہودی ان کو قتل کرنا چاہتے تھے تو یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے۔ وما صلبوہ، صلیب پر بھی نہیں چڑھا سکے جب زندہ موجود تھے۔ اس کے اندر ہو ضمیر ہے، قتلہ صلبہ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے، یہودی ان کو قتل نہیں کر سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے، یہودی ان کو صلیب پر نہیں چڑھا سکے۔ ہوا کیا تھا؟ بل رفعہ اللہ الیہ، یہ رفع ہو کے اندر بھی وہی ہو ضمیر ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام زندہ موجود تھے، یہودی قتل بھی نہیں کر سکے، صلیب بھی نہیں چڑھا سکے، تو ہوا کیا تھا؟ اللہ کہتا ہے میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تھا۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی آ گیا اور ان کے جسم سمیت اٹھا لیا، یہ دو باتیں ہو گئی۔ ایک تیسری بات رہ گئی ہے، قادیانی ہمیں کہتے ہیں جی آسمان کا لفظ دکھائیں۔ ہم قادیانیوں کو کہتے ہیں کہ آسمان کا لفظ ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں، لیکن پہلے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے رافع کا الیہ کا ترجمہ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی روح کو آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب رافع کا الیہ کے اندر آسمان کا لفظ کہاں پہ ہے وہ ہمیں دکھائیں۔ تو جہاں سے مرزا غلام احمد قادیانی نے آسمان کا لفظ لیا ہے وہیں سے ہم نے بھی لیا ہے، تو اس لیے بل رفع اللہ الیہ، اللہ کی طرف اٹھا لیا، اس کا مطلب یہی ہے آسمان پہ اٹھا لیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے ایک جگہ پہ لکھا ہوا ہے کہ شریعت نے دو طرفوں کو مانا ہے، ایک اللہ کی طرف ہے اور ایک شیطان کی طرف ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جو شیطان کی طرف ہے وہ ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، اور جو اللہ کی طرف ہے وہ آسمانوں کے اوپر ہے۔ تو یہ بات تو مرزا غلام احمد قادیانی بھی مانتا ہے لیکن قادیانی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ ان قادیانیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال میں آپ کے سامنے ہمارا یعنی مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ مختصر یہ میں عقیدہ ہے ہمارا کہ یہودی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار نہیں کر سکے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں سے بچا کر آسمان پہ اٹھا لیا تھا، اور اب قرب قیامت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ ان کا زمین پر نزول ہوگا، دوبارہ تشریف لائیں گے، 45 سال زمین پر رہیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، اور جب ان کی وفات ہوگی تو مسلمان ان کا نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن کیا جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ میں نے مختصر دلائل بھی دے دی ہے آپ کے سامنے۔ تو اب ان کے نزول کی بات رہ گئی، وہ یہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر ویسے تو بہت ساری روایات ہیں، لیکن میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3449 ہے، اور باب نزول عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اس کے تحت امام بخاری یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا۔ یہ ایک حدیث ہے بخاری شریف، ویسے کئی حدیثیں ہیں بخاری شریف کے اندر، ایک اور بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، حدیث کا نمبر ہے 2476۔ تو امام بخاری یہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الجزیہ ویفیض المال حتى لا يقبلہ احد، کہ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول جو ہے
वो एक आदल हुक्मरान की हैसियत से तुम में ना हो जाए। वो सलीब को तोड़ेंगे, सूरों को कत्ल कर देंगे, जिजिया कबूल नहीं करेंगे। इस दौर में मालो दौलत की इतनी कसरत हो जाएगी कि कोई कबूल नहीं करेगा। तो ये दूसरी रिवायत इमाम बुखारी जो है वो बुखारी शरीफ के अंदर लेकर आए हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। तो अब मैं वो रिवायत आपके सामने रखता हूँ जिसमें यह जिक्र है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा उनका नज़ूल होगा, निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी, 45 साल ज़मीन पर रहेंगे। तो ये मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है, हदीस का नंबर 5271 है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आइंदा ज़माने में ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे, वो निकाह करेंगे, उनकी औलाद होगी, वो 45 साल ज़मीन पर रहेंगे, फिर इनको मौत आएगी और मेरे करीब वो दफन होंगे। तो क़यामत के दिन मैं ईसा इब्ने मरियम, अबू बकर और उमर के दरमियान से कब्र से उठूँगा। तो ये हदीस किस कदर वाज़ेह है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल पर दलालत करती है। तो ये मैंने आपके सामने मुख्तसर तौर पे सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर उठाया जाना और उनका जो नज़ूल है वो साबित किया है। अब हम कादियानियों का अकीदा देखते हैं कि कादियानियों का इस बारे में क्या अकीदा है। कादियानियों का अकीदा ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि कादियानी कहते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को 2 चोरों के साथ सलीब पर लटकाया गया। पहली बात वो ये करते हैं। दूसरी बात वो ये करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम सलीब पर चढ़ने की वजह से ज़ख्मी हो गए। तीसरी बात वो ये करते हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर खींचा गया। चौथी बात वो ये करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब से ज़ख्मी हालत में उतारा गया, फिर उनके मरहूम पर मरहम ईसा लगाई गई। पांचवी बात वो ये करते हैं कि उसके बाद सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम कश्मीर चले गए। छठी बात वो ये करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो वफ़ात है कश्मीर के अंदर 120 या 25 साल की उम्र में हुई है। सातवीं बात वो ये करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की जो कब्र है कश्मीर के मोहल्ला खानियार में है। आठवीं बात वो ये करते हैं कि जिन अहादीस के अंदर मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम के आने की खबर दी गई है उससे मुराद मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, बल्कि मुराद ये है कि उनका कोई मसीह आएगा। नवीं बात वो ये करते हैं कि वो मसीह मसीह जिसके आने की खबर अहादीस में दी गई है वो मसीह मसीह जो है वो मिर्ज़ा कादियानी है। 10वीं बात वो ये करते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी का नाम जो है वो कुरान पाक ने इब्ने मरियम रखा है। 11वीं बात वो ये करते हैं कि जिस दज्जाल का सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कत्ल होने का जिक्र हदीस में आया है उस दज्जाल से मुराद या तो शैतान है या ईसाई पादरी वगैरह है। 12वीं बात वो ये करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के 4 हकीकी भाई और 2 हकीकी बहनें थी। मोहतरम सामीन गिरामी, ये जो 12 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ये हम कादियानी को कहते हैं कि ये जो आपका अकीदा है ये हमें कुरान पाक से या हदीस मुबारक से साबित कर दें। ये जो 12 पॉइंट है तो हम एक पॉइंट को साबित करने पे आपको 1 लाख रुपया इनाम देंगे, लेकिन क़यामत की सुबह तो आ सकती है। कादियानियों का ये जो अकीदा है ये कुरान से या हदीस मुबारक से साबित नहीं कर सकते। तो मोहतरम सामीन गिरामी, ये हमारा कादियानियों के साथ दूसरा बुनियादी इख्तिलाफ है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के रफ़ा और नुज़ूल के ऊपर। हमारा कादियानियों के साथ तीसरा जो बुनियादी इख्तिलाफ है वो इमाम महदी अलैहि रिज़वान के बारे में है। हमारा इमाम महदी के बारे में नज़रिया और है और कादियानियों का नज़रिया और है। मुसलमानों का अकीदा इमाम महदी के बारे में ये आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है कि अहादीस मुबारक में इमाम महदी अलैहि रिज़वान की कुछ निशानियां बताई गई हैं। उनके मुताबिक इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल से कुछ अर्सा पहले बैतुल्लाह में होगा, जहाँ औलिया जो हैं अल्लाह के वली औलिया किराम वो इमाम महदी को पहचान कर उनकी बैत करेंगे। तो अहादीस मुबारक के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी की चंद निशानियां बताई हैं। कोई भी महदी होने का जो दावेदार है हम उसको निशानियों पे परखते हैं। पहली निशानी जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है वो ये है कि इमाम महदी जो हैं वो मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से होंगे, यानी सादात में से होंगे। दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाई कि इमाम महदी जो हैं
ان کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ امام مہدی جو ہیں ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ چوتھی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ امام مہدی کی جو بیعت ہے وہ بیت اللہ کے سامنے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان میں ہوگی، وہاں پہ ان کی بیعت ہوگی۔ اگلی نشانی یہ بیان فرمائی کہ امام مہدی کے وقت میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا آسمان سے۔ یہ 5 بڑی نشانیاں ہیں جو امام مہدی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ویسے تو اور بھی بہت ساری نشانیاں، لیکن یہ 5 بڑی نشانیاں ہیں۔ اب جس طرح نبوت کے جھوٹے دعوے دار ہر دور میں موجود رہے ہیں، اس طرح مہدی ہونے کے دعوے دار بھی جو جھوٹے تھے وہ بھی موجود رہے ہیں۔ تو جو مہدی ہونے کے دعوے دار ہیں ان کو ہم ان نشانوں پہ پرکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا نام دیکھا جاتا ہے، اس کے والد کا نام دیکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس نے دعویٰ بھی کیا ہے یا اللہ کے ولیوں نے پہچان کر اس کی بیعت کی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ کیا اس دعوے دار کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو یہ چند باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات مرزا غلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر دی ہوئی ہے۔ تو ہم انہی نشانیوں پہ مرزا قادیانی کو جب پرکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان میں سے تو ایک نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی پہ پوری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پہ پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ مہدی جو ہے میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے سادات میں سے نہیں تھا، بلکہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے اس کی نسل جو ہے مغل برلاس تھی، مغل برلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ پہلی نشانی اس کے اوپر پوری نہیں ہوئی۔ دوسری نشانی مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اس کے اوپر پوری نہیں ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا ہوا ہے کہ مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنا نام لکھا ہوا ہے کہ میرا نام ہے غلام احمد قادیانی۔ تو یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نام سے میچ ہی نہیں کرتا۔ وہ تو جو آپ نے فرمایا وہ تو محمد ہونا چاہیے نام، لیکن اس کا نام جو ہے وہ غلام احمد قادیانی ہے۔ تو دوسری نشانی بھی پوری نہیں ہوئی۔ تیسری نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ مہدی کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی کے والد کا نام بھی عبداللہ نہیں تھا بلکہ غلام مرتضیٰ تھا۔ تو یہ تیسری نشانی بھی پوری نہیں۔ چوتھی نشانی کہ مہدی کی جو بیعت ہے وہ بیت اللہ کے سامنے ہوگی، اور مرزا غلام احمد قادیانی ساری زندگی تو بیت اللہ جا نہیں سکا، تو کیسے وہاں پر بیعت ہوتی ہے اس کی۔ اور اگلی نشانی کہ مہدی جو ہے ان کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو مرزا قادیانی کے وقت تو عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہیں ہوا، تو کوئی ایک نشانی بھی جو امام مہدی کی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جا رہی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جو مہدی ہونے کا دعویٰ ہے وہ جھوٹا ہے، اور قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مہدی مانتے ہیں وہ غلط عقیدہ ہے ان کا۔ تو میں یہاں پر ہی اپنی بات آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کے متعلق تو وہ کومنٹس کے اندر یہ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ہے جو میں بات کر رہا ہوں موضوع کے حوالے سے، اس موضوع کے حوالے سے کسی بھی بھائی کا کوئی سوال ہے وہ کومنٹس کے اندر اپنا کومنٹ کر دیں، تو میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی آخر میں دے دوں گا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں، غیر مسلم کیوں کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے پیروکار جو ہیں قادیانی، ان کے کافر ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں، 10 سے بھی زیادہ ہے اگر تلاش کی جائیں تو، لیکن ہم چند وجوہات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو نمایاں وجوہات تکفیر ہیں، جو قادیانیوں کو ہم کافر کہتے ہیں کیوں کہتے ہیں۔ اس کی نمایاں وجوہات میں پہلی جو وجہ ہے وہ عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے۔ دوسری وجہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرتے ہیں۔ چوتھی ان کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اور ان کی بن باپ ولادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ پانچویں وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں۔ چھٹی وجہ یہ ہے کہ یہ مریم علیہ السلام کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اور ساتویں وجہ یہ ہے کہ جہاد کا انکار کرتے ہیں۔
8ویں وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نہ ماننے والے جو مسلمان ہیں یہ ان کو کافر کہتے ہیں۔ یہ 8 بڑی وجوہات ہیں، اب ان کے ہم دلیل بھی آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کا انکار، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 18 صفحہ 207 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہتا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے اور رسول بھی۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ ظاہری بات ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ اس وحی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین بھی ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار بھی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی کو نبوت یا رسالت نہیں مل سکتی۔ ہم نے شروع میں جو قرآن مجید کی آئے 2 حدیث آپ کے سامنے رکھی، لیکن یہ بدبخت کہہ رہا ہے کہ مجھے محمد بھی اللہ نے کہا ہے، رسول بھی کہا ہے، تو یہ اس نے جو رسالت کا دعویٰ کیا ہے یہ کفر ہے، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے اس عبارت کے اندر، یہ کفر ہے۔ اگلی بات، مرزا غلام احمد قادیانی کے دوسرا حوالہ جو ختم نبوت کا انکار کیا اس نے، یہ روحانی خزائن کے جلد نمبر 22 ہے صفحہ 503 ہے۔ اس میں مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے اور اسی نے مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، نبوت کا دعویٰ جو ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے پہلے بھی جو عبارت آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں بھی نبوت کا دعویٰ، اور یہ دوسرا مرزا غلام احمد قادیانی کی تحریر ہے جس میں نبوت کا دعویٰ ہے۔ یہ تیسرا مرزا غلام احمد قادیانی کا حوالہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 18 ہے اور صفحہ اس کا 231 ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہوا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، تو آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ یہ وجہ جو ہے یہ غیر مسلم ہونے کی پہلی وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ دوسری وجہ ہم نے بتائی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ کافر ہے۔ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی کرتا ہے تو ایسا بدبخت جو ہے وہ مسلمان تو کیا انسان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہوتا۔ اور قادیانی جو ہیں وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتابوں کے اندر جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہوئی ہے۔ یہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا ہے جی کہ آسمان سے کئی تخت اترے ہیں پر تیرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آسمان سے جو تخت اترے ہیں ان میں سب سے اوپر کس کا تخت ہے؟ یقینی بات ہے کہ سب سے اوپر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہے، لیکن یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ آسمان سے کئی تخت اترے ہیں پر میرا تخت سب سے اوپر بچھایا گیا ہے، تو یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے جو کہ کفر ہے۔ دوسرا اس کی یہ عبارت ہے آپ کے سامنے، یہ اس کی کتاب ہے جی روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے صفحہ 263 ہے۔ اس نے لکھا ہوا ہے کہ چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا، اس لیے قرآن شریف کی آیت وآخرین منہم لما یلحقون بہم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ کیا گیا۔ اس وعدے کی ضرورت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ تاکہ دوسرا فرض منصبی یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت دین جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا اس وقت پورا نہیں ہوا، تو اس فرض کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد ثانی سے جو بروزی رنگ میں تھی ایسے زمانے میں پورا کیا جب زمین کی تمام قوموں تک اسلام پہنچانے کے لیے وسائل پیدا ہو گئے۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ دیکھیں کس قدر اس نے کفر یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی اشاعت مکمل نہیں کر سکے، نعوذ باللہ، میں نے دین کی اشاعت مکمل کی ہے،
हालांकि कुरान पाक में अल्लाह क्या फरमाते हैं, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीन, कि जो दीन है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कामल और मुकम्मल हो गया है। और ये बदबख्त कह रहा है कि उस वक़्त दीन की जो इशाअत है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, मैंने आके मुकम्मल की है। तो ये इसके कुफर की दूसरी वजह जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। अब एक और हवाला या मुलाहिजा फरमाएं, रूहानी ज़हन की जिल्द नंबर 16 है, सफ़ा 259 है। यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने लिखा हुआ है कि जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में तफरीक करता है उसने मुझको नहीं देखा और नहीं पहचाना। अब देखें कि हम कहते हैं कि कोई नबी भी जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाम तक नहीं पहुंच सका, और ये बदबख्त कह रहा है कि जो शख्स मुझ में और मुस्तफ़ा में तफरीक करता है उसने मुझको नहीं देखा नहीं पहचाना। तो ये जो है ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, जो कि कुफर है। तीसरा गैर मुस्लिम होने की वजह जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रफ़ा और नज़ूल का इनकार है। यह आपके सामने स्क्रीन पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी की किताब रूहानी ज़हन जिल्द नंबर 21 है, सफ़ा 406 है, ये शो हो रहा है। इस पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने लिखा हुआ है कि ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो चुके हैं और उनका जिंदा आसमान पर माँ जिसमें उनसरी जाना और अब तक जिंदा होना और फिर किसी वक़्त माँ जिसमें उनसरी ज़मीन पर आना, ये सब उन पर तोहमतें हैं। हालांकि मैंने आपके सामने शुरू में कुरान मजीद की आयतें रखी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपको बताई है कि जिस कुरान मजीद की आयत से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान पर जाना और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से उनका दोबारा नज़ूल साबित होता है। तो ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी का ये बात कहना, ये कुरान का भी इनकार है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का भी इनकार है, जो कि कुफर है। अब दूसरा हवाला भी ये आपके सामने है, रूहानी ज़हन की जिल्द नंबर 19 है और सफ़ा 57 और 58 है, ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने लिखा है कि उसके बाद मसीह उस ज़मीन से पोशीदा तौर पर भाग कर कश्मीर की तरफ आ गया और वहीं फौत हुआ और तुम सुन चुके हो कि श्रीनगर मोहल्ला खान यार में उसकी कब्र है। तो ये यहाँ पे मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बताई है और उनकी वफात का बताया है, जो कि कुरान का भी इनकार है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का भी इनकार है और कुफर है। फिर हमने शुरू में बताया कि इसके कुफर की चौथी जो वजह है ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोइज़ात और उनकी बिन बाप पैदाइश का इनकार करना है। ये देखें जी आपके सामने रूहानी ख़ज़ाइन है, जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा 254 है और 255 है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने लिखा हुआ है कि मसीह इब्न मरियम अपने बाप यूसुफ के साथ 22 बरस की मुद्दत तक नज्जारी का काम भी करते रहे। हालांकि आप सब जानते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप के पैदा किया था और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी कह रहे हैं कि उनके बाप का नाम यूसुफ था। ये कुफर है। ये आपके सामने एक और हवाला मोइज़ात का जो इनकार किया है। ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात को कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, मुर्दों को जिंदा कर देते थे, कूड़ों और नाबीना को बीना कर देते थे, कुड़ियों के मरीज को तंदुरुस्त कर देते थे, ये मोइज़ात थे उनके। तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादयानी ने लिखा हुआ है कि ईसाइयों ने बहुत से आपके मोइज़ात लिखे हैं, मगर हक बात यह है कि आपसे कोई मोइज़ा नहीं हुआ। देखिए किस कदर कुफर है, ये कुरान मजीद का इनकार है। हमारा मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान मजीद का जो ज़ेर ज़बर का इनकार करता है वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और ये बदबख्त जो है कितनी आयात का इनकार कर रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के मोइज़ात का इनकार कर रहे हैं। अब किस कदर वाज़ेह इबारत है, कुछ शक वाली बात नहीं। दिख रहा है कि ईसाइयों ने आपके बहुत से मोइज़ात लिखे हैं, मगर हक बात यह है कि आपसे कोई मोइज़ा नहीं हुआ। अगली कुफर की वजह कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इसने तौहीन की है, ये आपके सामने हवाला है। रूहानी ख़ज़ाइन की जिल्द नंबर 18 सफ़ा 413 है।
تو یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں اور مسلمانوں پر بباعث ان کے کسی پوشیدہ گناہ کے یہ ابتلا آیا کہ جن راہوں سے وہ اپنے موعود نبیوں کا انتظار کرتے رہے ان راہوں سے وہ نبی نہیں آئے بلکہ چور کی طرح کسی اور راہ سے آگے، نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں نبیوں کو کن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے؟ چوروں کے ساتھ۔ تو یہ نبیوں کی توہین ہے جو کہ کفر ہے۔ ایک اور یہ حوالہ اس کا ملاحظہ فرمائیں، جلد نمبر 22 ہے، روحانی ذہن کی، صفحہ 575 ہے، اور یہ لکھ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ میرے لیے اس کثرت سے نشان دکھلا رہا ہے کہ اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ نشان دکھلائے جاتے تو وہ لوگ غرق نہ ہوتے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ نوح علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میرے جو معجزے ہیں، نشان ہیں، وہ نعوذ باللہ نوح علیہ السلام سے بڑھ کر ہے۔ اس قدر توہین ہے اللہ کے برگزیدہ نبی جو نوح علیہ السلام ہے، اور یہ کفر ہے۔ ایک اور اس کا یہ کفر ملاحظہ کریں، یہ روحانی خزائن کس کی کتاب ہے، جلد نمبر 11 ہے، صفحہ 289 ہے، اور یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ یہ بھی یاد رہے کہ آپ کو کس قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ اب دیکھیں کتنا بڑا یہ کفر ہے، کتنی بڑی توہین ہے کہ اللہ کا کوئی بھی نبی جو ہے وہ جھوٹ بولنا، تو کیا ہم شائبہ نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ کا خیال بھی نبی کے دل و دماغ کے اندر آئے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ یاد رہے کہ آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی۔ اب اگلا ہم دیکھتے ہیں اس کے کفر کی وجہ کہ مریم علیہ السلام کی توہین اس نے کی ہے جو کہ کفر ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے سکرین پہ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 18 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے کہ مفسد اور مفتری ہے وہ شخص جو مجھے کہتا ہے کہ میں مسیح ابن مریم کی عزت نہیں کرتا۔ یہ طنز کر رہا ہے یہاں پہ، کہتا ہے مسیح تو مسیح، میں تو اس کے چاروں بھائیوں کی بھی عزت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تو کوئی بھائی نہیں تھے، یہ ان آگے لکھ رہا ہے کیونکہ پانچوں ایک ہی ماں کے بیٹے ہیں، نہ صرف اسی قدر بلکہ میں تو مسیح کی دونوں حقیقی ہمشیروں کو بھی مقدسہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ سب مریم بطول کے پیٹ سے ہیں، اور مریم کی وہ شان ہے کہ اس نے ایک مدت تک اپنے آپ کو نکاح سے روکا، پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے نعوذ باللہ استغفر اللہ بوجہ حمل کے نکاح کر لیے۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ مریم علیہ السلام کی گواہی کس طرح دیتا ہے، وہ امہ صدیقہ، کہ مریم علیہ السلام جو ہے وہ بڑی نیک پاک باز خاتون تھی، اور یہ بدبخت کیا کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کو حمل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نکاح کر لیا۔ یہ مریم علیہ السلام کی توہین ہے جو کہ کفر ہے۔ اس نے جہاد کا انکار کیا ہے۔ جہاد ایسا ہی فرض ہے مسلمانوں کے اوپر، اللہ قرآن میں کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاد کی فرضیت کا اعلان کیا ہے کہ کتب علیکم القتال، اے ایمان والو تمہارے اوپر جہاد جو ہے فرض کیا گیا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 16 ہے اور صفحہ 17 ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آج سے دین کے لیے لڑنا حرام کیا گیا ہے، اب اس کے بعد جو دین کے لیے تلوار اٹھاتا ہے اور غازی نام رکھ کر کافروں کو قتل کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا نافرمان ہے۔ اب جہاد کی قرآن پاک میں 484 کے قریب آیات ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی کتنی آیات کا انکار کر کے جہاد کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کی وجہ ہے۔ اس کی اگلی وجہ ایک اور اس کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، روحانی خزائن کی جلد نمبر 17 ہے اور صفحہ 78 ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے اب چھوڑ دو جہاد کہ دوستو خیال، دین کے لیے حرام ہے اب جنگ اور قتال، اب آ گیا مسیح جو دین کا امام ہے، دین کی تمام جنگوں کا اختتام ہے، اب آسمان سے نور خدا کا نزول ہے، اب جنگ اور جہاد کا فتویٰ فضول ہے۔ اب دیکھیں کہ یہاں پر بھی اس نے جہاد کا انکار کیا ہے جو کہ کفر ہے۔ اب اگلی بات یہ ملاحظہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اگر وہ کافر نہیں ہوتا تو کہنے والا خود کافر بن جاتا ہے۔ تو اب ایسے بندے جو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں،
اور مرزا قادیانی کہہ رہا ہے اور اس کو نبی نہیں مانتے، تو مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس کی کتاب ہے تذکرہ، اس کا صفحہ 519 ہے، اور یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے کہ خدا تعالیٰ نے میرے اوپر ظاہر کیا ہے کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نزدیک قابل مواخذہ ہے۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے کفر کی 8ویں وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافر کہتا ہے۔ اب ایک اور ان کا حوالہ اگلا ملاحظہ کریں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود نے لکھا ہے کہ کل مسلمان جو مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، ہاں انہوں نے مرزا قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، وہ کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ کر لیں کہ یہ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو وہ کافر کہتے ہیں، غیر مسلم کہتے ہیں۔ ایک اور حوالہ اس کا ملاحظہ کریں، یہ مرزا بشیر احمد ایم اے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا ہے، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک ایسا شخص جو موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، یا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے لیکن مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، تو وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو اب اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمانوں کو جو بندہ کافر کہتا ہے تو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روح سے، ویسے تو یہ کافر ہیں ہی ہیں، لیکن ان کے کفر کی ایک یہ بھی وجہ ہے کہ یہ مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں۔ اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں۔ ایک سوال ہے کہ جب ہم عیسائیوں، یہودیوں، ہندو، سکھوں وغیرہ کے ساتھ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے تجارت بھی کرتے ہیں، تعلقات بھی رکھ لیتے ہیں، تو قادیانیوں کے ساتھ تجارت کرنا اور تعلقات رکھنا کیوں منع ہے؟ تو یہ سوال ہے ایک بڑا اہم، اس کا جواب ہم دیتے ہیں کہ جو کافر ہیں، کافروں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عام کافر ہوتے ہیں، ایک مرتد ہوتے ہیں، ایک زندیق ہوتے ہیں، اور بھی قسمیں ہیں، منافق بھی اس میں آ جاتے ہیں جو دل سے اسلام قبول نہیں کرتے، لیکن یہ بڑی 3 قسمیں ہیں۔ عام کافر وہ جیسے یہودی، عیسائی وغیرہ۔ مرتد وہ جو جس کا مذہب پہلے اسلام ہوتا ہے لیکن بعد میں اسلام کو چھوڑ کر وہ عیسائی بن جائے، یہودی بن جائے، قادیانی بن جائے، کسی اور مذہب میں چلا جائے، تو ایسے کو مرتد کہتے ہیں۔ اور زندیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا مذہب تو اسلام نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے مذہب کو اسلام کہتا ہے، تو یہ بندہ زندیق کہلاتا ہے۔ اب ہم ان کی تھوڑی تھوڑی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ عام کافر جو ہیں اگر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تو ان کے ساتھ تجارت بھی کی جا سکتی ہے، اچھے تعلقات بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ عام کافر سے مراد یہودی، عیسائی وغیرہ اگر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں، اچھے تعلقات بھی ان کے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو مرتد ہے، مرتد وہ ہے جس کا مذہب پہلے اسلام ہے لیکن بعد میں وہ اپنا مذہب اسلام سے تبدیل کر کے یہودی، عیسائی یا قادیانی وغیرہ بن جاتا ہے۔ تو مرتد کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ اسلامی حکومت میں رہتا ہے تو حکومت ایسے شخص کو فوراً گرفتار کرے اور علماء کرام کو متعین کرے کہ وہ مرتد کو سمجھائیں، جس وجہ سے اس نے اسلام کو چھوڑا ہے اس کے جوابات دیے جائیں۔ اگر بار بار سمجھانے پر بھی یہ شخص اسلام میں واپس نہیں آتا تو ایسے شخص کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی۔ مرتد کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یا تجارت وغیرہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مرتد کا حکم۔ مرتد اور زندیق کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ زندیق ہے، زندیق وہ ہوتا ہے کہ جس کا مذہب تو اسلام نہیں لیکن وہ اپنے مذہب کو اسلام کے، جیسے قادیانی جتنے بھی ہیں یہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو زندیق کا حکم یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ زندیق کو فوری گرفتار کرے۔ اگر زندیق گرفتاری سے پہلے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، لیکن اگر وہ گرفتاری کے بعد توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔ زندیق کے ساتھ کسی قسم کی تجارت کرنا یا تعلقات رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب مرتد اور زندیق کے حکم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر کوئی بندہ مرتد ہو جاتا ہے تو وہ حکومت کا کام ہے اس کو گرفتار کرے، علماء کرام کو متعین کرے، علماء کرام اس کو سمجھائیں، اس کے سوالات کے جوابات دیں، چاہے سمجھانے میں 1 مہینہ لگ جائے، 2 لگ جائے، 6 مہینے لگ جائیں،
تو اس کے سوالوں کے جواب دیے جائیں گے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے بار بار سمجھانے پر تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی. یہ مرتد کا حکم ہے. لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو پھر قتل کر دیا جائے گا. جبکہ زندیق جو ہے وہ اگر گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو پھر توبہ اس کی قابل قبول ہے. لیکن اگر گرفتار ہونے کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں. علماء کرام کو متعین نہیں کیا جائے گا. اس کو سمجھائیں, اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں مرتد ہوا ہے, یہ کیوں زندیق ہوا ہے. یہ حکومت یہ کام نہیں کرے گی بلکہ زندیق کو فوری گرفتار کرے گی. اگر وہ گرفتاری سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو جیسے ہی وہ گرفتار ہو جائے گا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. یہ اسلامی حکومت کے اندر اس کی یہ سزا ہے. اور مرتد اور زندیق کے ساتھ کسی قسم کا تعلق رکھنا یا اس کے ساتھ تجارت کرنا یہ جائز نہیں ہے. اب ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ مرتد اور زندیق کی یہ جو سزا ہے جو ہم نے بتائی ہے اسلام کے اندر موجود ہے, تو اس سزا کو جاری کرنے کا جو حق ہے ہر فرد کو نہیں ہے کہ اب ہمیں پتہ چلا جی فلاں بندہ قادیانی ہو گیا ہم اس کو مار آئے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ مارنے کا جو حق ہے یا گرفتار کرنے کا جو حق ہے یہ صرف اور صرف حکومت وقت کو حق حاصل ہے. کسی فرد کو یا کسی جماعت کو یہ حق حاصل نہیں ہے. تو یہ اہم بات ہے, یہ یاد رکھنی ہے آپ نے. اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر کسی فرد یا جماعت کو یہ حق حاصل نہیں کہ مرتد زندیق جو ہے اس کو سزا دیتا ہے. البتہ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس سے تجارت رکھیں یا نہ رکھیں, آپ اس کے ساتھ تعلق رکھیں یا نہ رکھیں, آپ کا حق ہے. اور یہ ہر بندہ اپنا حق استعمال کرتے ہوئے زندیق اور مرتد کے ساتھ نہ تعلقات رکھے اور نہ ان کے ساتھ تجارت کرے. اب قادیانیوں کا حکم کیا ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے جو ہیں قادیانی, چاہے وہ احمدی گروہ سے ہیں چاہے لاہوری فرقے سے تعلق رکھتے ہیں, یہ اسلام سے خارج ہیں, کافر ہیں, مرتد اور زندیق ہیں. ان سے معاملات کا حکم کفار سے مختلف ہے کیونکہ یہ مرتد اور زندیق ہونے کے باوجود اپنے کفر کو اسلام کہتے ہیں. اس لیے قادیانیوں سے کسی قسم کا تعلق رکھنا, ان کی امداد کرنا یا تجارت کرنا جائز نہیں. ورنہ تعلقات رکھنے والے یا تجارت کرنے والے جو ہے یہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مجرم ہوں گے. سوچیں ذرا کہ کل قیامت کو اگر آپ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کے لیے جائیں اور دنیا میں آپ نے قادیانیوں سے تعلقات رکھے ہوں تو کس منہ سے جائیں گے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ آپ تم دنیا میں میرے دشمنوں کے ساتھ تعلق رکھتے رہے, ان کے ساتھ تجارتیں کرتے رہے, اور یہاں کس منہ سے پانی تم پینے کے لیے آئے ہو, تو کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں, ایک مسلمان کے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو آپ کے دوست ہیں ان سے بھی محبت رکھے اور جو آپ کے دشمن ہیں ان سے بھی نفرت کرے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر اور ابو جہل جو ہے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جائیں. ابو بکر بھی ٹھیک ہے اور ابو جہل بھی ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ابو بکر کو ٹھیک کہنا پڑے گا اور ابو جہل کو کافر کہنا پڑے گا. ابو جہل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کہنا پڑے گا اور ابو بکر کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوست کہنا پڑے گا, صدیق کہنا پڑے گا. تبھی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق بن سکتے ہیں. تو آج کی اس نشست کے اندر ہم نے 3 باتیں کی ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہمارا قادیانیوں سے بنیادی اختلاف کیا ہے. دوسری بات یہ کی ہے کہ ہم قادیانیوں کو کافر کیوں کہتے ہیں. اور تیسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ ہم قادیانیوں کا بائیکاٹ کیوں کرتے ہیں. یہ 3 باتیں ہم نے کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ بتانے کی توفیق عطا فرمائے.